السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آپ کا میزبان محمد مشکور بٹ حاضر خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح چینل۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے جناب مفتی زبیر یوسف مدنی صاحب۔ ناظرین نے سوال پوچھا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے اور زمانے جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا تھا، اور موجودہ جو حالات ہیں جس طرح افغانستان میں آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں اللہ پاک نے طالبان کو سپر پاور اسٹیم بنا دیا ہے، لیکن اس پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کی طرف سے کہ جو حریف تھے ان کے جو شکست جن کو ملی، تو اب وہ ان پہ اعتراضات کر رہے ہیں۔ بہانہ یہ ہے کہ وہاں پہ عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے۔ تو اس حوالے سے مفتی صاحب اس بات پہ گہری نظر رکھتے ہیں، اسلام کو بھی سمجھتے ہیں، تو ان سے ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ عورتوں کے اصل میں اسلامی حقوق کیا ہیں اور کون سے ایسے حقوق ہیں جو طالبان ان کو نہیں دے رہے۔ تو مفتی صاحب آپ ہمارے ناظرین سے اگر اس بارے میں بات کریں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا قرآن واضح طور پہ ہمیں فرما رہا ہے، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو فتبینوا، خوب جانچ پڑتال کر لو، دیکھ بھال کر لو، کہیں وہ آپ سے جھوٹ تو نہیں بول رہا، پروپیگنڈا تو نہیں کر رہا۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، آگے واضح اصول بتا دیا، اگر آپ نے جانچ پڑتال نہ کی، آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلہ نہ کیا، تو کہیں آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ آج امریکہ کی طرف سے یہ زور و شور ہے اور وہ طالبان کے اثاثے جو منجمد ہیں وہ انہیں چاہتا ہے کہ میں آپ کے سارے اثاثے اوپن کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا کی راہیں آپ پہ کھولنا چاہتا ہوں، آپ 3 کام کریں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے جو میزبان مشکور بٹ نے کیے۔ 3 سوال وہ امریکہ طالبان سے یہ کہتا ہے کہ میں دنیا کی راہیں کھول دوں گا۔ نمبر 1، آپ عورت کو وہ آزادی دو جو یورپ میں ہم نے دی ہے۔ نمبر 2، آپ عورت کو مخلوط تعلیمی نظام عام کر دو۔ نمبر 3، سود کا نظام رائج کر دو، تو میں دنیا کی راہیں آپ پہ کھول دوں گا۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ یورپین اتحاد، نیٹو کے ملک، وہ تو امریکہ کے ماتحت ہیں ہی، اور امریکہ اس وقت ظلم کا چودھری ہے، اور امریکہ اس وقت ایک چودھری ہے، اور چودھری کے گھر دانے ختم بھی ہو جائیں تو اس کی پگ پھر بھی کھڑی رہتی ہے، پگڑی پھر بھی کھڑی رہتی ہے کہ میں چودھری ہوں۔ 22 نیٹو ملک تو اس کے ماتحت ہیں ہی ہیں، 56 اسلامی ملکوں کو بھی سانپ سونگ گیا، ان میں سے بھی کوئی سامنے نہیں آنا چاہتا، وہ بھی کھل کر کے طالبان کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ رہا ان 3 سوالوں کا جواب، تو امیر خان متقی نے ایک جملے میں بات ختم کر دی۔ اس نے کہا کہ اے اہل کفر، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری اس گدڑ بپکیوں سے ڈر جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، جس رب نے مشکل سے ہمیں نکالا، یہ تھوڑی سی مشکل ہے، اللہ ہمیں اور نکال لے گا۔ رہا سوال کہ آزادی، عورت کو آزادی جو اللہ نے دی ہے، جو شریعت نے دی ہے، وہ ہم نے دی ہے اور بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ مخلوط تعلیمی نظام کے ہم خلاف ہیں، وہ ہم نہیں کرائیں گے، عورت کو تعلیم دیں گے لیکن الگ الگ سیکشن میں دیں گے۔ نمبر 3 کہ سود کو نظام رائج کر دو۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ جس طرح باقی اسلامی ممالک کو میں نے اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، یہ بھی IMF کے غلام میرے مقروض ہو جائیں تاکہ میں ان کو اپنا، دوسرے لفظوں میں، کانا بنا دیں میں انہوں اپنا۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ امیر خان متقی نے یہ کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ 10-15 علماء بیٹھے ہوں اور آپ خنزیر کو گھسیٹ کر کے لائیں اور کہیں علماء کسی طریقے سے اس کو حلال کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ ہم مخلوط تعلیمی نظام رائج کریں گے، نہ ہم عورت کو یورپ کی گندی آزادی دیں گے، اور نہ ہم سودی نظام کو عام کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جو عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے جو عورت کو عزت دی ہے، چاہے وہ وراثت میں ہو، وہ کردار میں ہو، وہ اخلاق میں ہو، عورت کو اسلام نے وہ آزادی دی ہے۔ ایک مثال آپ سمجھیں کہ دنیا میں کسی کتاب کا خلاف نہیں ہے، قرآن مجید کا خلاف ہے۔ عورت کو اللہ نے اتنا محترم بنایا ہے کہ کوئی اور اس کو نہ دیکھے، یہ اتنی قیمتی چیز ہے، اس کو صرف اس کے محرم رشتہ دار دیکھیں۔ اسی طرح بیت اللہ کا خلاف ہے، قیمتی سے قیمتی ہیرے کو بہت خوبصورت غلاف میں، ڈبے میں بند کیا جاتا ہے،
قیمتی چیزوں کو ہمیشہ سنبھالا جاتا ہے اور بے قدرے اور ناکارہ چیزوں کو یورپ کی نظر کر کے منڈیوں کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو پازیب پہننے کی بھی اجازت نہیں دی ہے، ایسا زیور شریعت نے عورت کو پہننے کی اجازت نہیں دی ہے کہ جس کی آواز کوئی غیر محرم سنے۔ جو اسلام عورت کے زیور کی کھنکنے کی آواز بھی غیر تک نہ پہنچانے دے، تو وہ اسلام کیسے عورت کو ایسی آزادی دینے پہ تیار ہو جائے گا جو یورپ دینا چاہتا ہے؟ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، ورنہ تو عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت کو بازاروں کی زینت بنایا جاتا تھا۔ اس عورت کو چاہیے کہ یہ اپنے کروڑوں بار سجدے کر کے زمین کو گھسا بھی دے، یہ تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، کیونکہ اس کو عزت اسلام نے دی ہے۔ اور آج صدیوں بعد اللہ نے طالبان کی شکل میں افغانستان میں اب اسلام کو لے آیا ہے۔ اور مسلمانوں، اگر ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا تو پھر صدیوں تک ہم اسلام کا دوبارہ منہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اللہ آپ کو مجھے صحیح معنوں میں عورت کی اس آزادی کا قائل فرمائے جو شریعت نے عورت کو آزادی دی ہے۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔